الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ یہ وہ دین اور یہ وہ ایمان ہے کہ یہی دین لے کر سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں تشریف لائے جس ماحول کے اندر جو ہے آسان زبان میں کہیں تو پریشان لوگ بہت تھے، آسان زبان میں کہے تو زندگیاں بڑی خرچال تھی۔ ہر فرد امت اس وقت جو ہے وہ پریشانی میں سسک رہا تھا۔ اس دور کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کریم نے اپنے دین کو نازل فرمایا اور پھر اعلان فرما دیا ان الدین یہ ہمارا دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اور اس کے مطابق جو زندگی گزار کر آئے گا ہم اس کو دنیا میں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب فرمائیں گے۔ ساری دنیا کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے انسان تھے، لیکن اس زمانے میں رب کریم نے وہ قانون عطا فرمایا جس قانون کے ذریعے سے اور جس دین کو زندگی میں لینے کے ذریعے سے اس وقت کی انسانیت جو ہے وہ راہ راست پر آ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس پچھلی زندگی کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے، لیکن آپ جو ہے ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، جتنے صحابہ بعد میں بنے ہیں ان تمام اصحاب کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے۔ کبھی کبھی تو صحابہ اپنے واقعات بیان کرتے تھے تو کائنات کے امام محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے واقعات بیان فرماتے تھے اور کہتے تھے ہم فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، اس جہالت میں ڈوبے تھے، ایسی پریشانی میں ڈوبے تھے، تو بڑی جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن رب کریم نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا اور آپ کے ساتھ ایک قانون بھیجا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ بات کو طے کر دیا کہ جو ان قانون کو اپنی زندگی میں اتارے گا ہم اس کی زندگی کو کامیاب کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔
جو بھی ایمان لے آئے نیک اعمال کر لیں، صدا دینے والے صدا دے رہے ہوں۔ محمد مصطفیٰ کو صدا لے کر بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ صدا دیں لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی صدا کو سن لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرنا شروع کر دے۔ دین 5 شعبوں کا نام ہے، پہلے ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں۔ یہ تمام شعبے کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار کر دیں گے۔ پھر اپنی زندگی میں لینے والے وہ تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ کوئی کس جہالت میں ڈوبا تھا، کوئی کس جہالت میں ڈوبا تھا، لیکن جب اس دین کو اپنی زندگی میں لیا تو پھر رب کریم نے ان کو کامیاب کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں سنتے، وہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلام لے آئے ہیں۔ اور لوگوں، آپ کی خلافت کی بات سناتا ہوں، آپ امیر المؤمنین بن چکے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں۔ رات میں چکر لگاتے، دیکھتے کیا ہے، کہیں آگ سلگ رہی ہے، قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک عورت ہے، چند بچوں کے ساتھ ہے، اور چولہا چڑھا رکھا ہے، چولہا جلا رکھا ہے، ہڈیاں چڑھا رکھی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ چولہا اتنی رات کو جلایا ہے؟ یہ بچے ہیں اور بچے تڑپ رہے ہیں۔ اس زمانے کی بڑی بیوی کہنے لگی، بھائی یہ چولہا اس لیے جلایا ہے، میرے بچے جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہا کہ اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا کہ بس پانی رکھا ہے، یہ ابلتا رہے، بچوں کو لگے کچھ کھانا پک رہا ہے، اور اسی آس اور اسی امید میں یہ بچے دل بہلاتے رہے اور سو جائے۔ کہا امیر المؤمنین کے پاس نہیں چلی جاتی؟ وہ کہنے لگی کہ امیر المومنین کو ہماری خبر رکھنی چاہیے۔ ارے بھلا عمر کو آپ کی کیا خبر؟ تو کہا کہ اگر خبر نہیں تو خبر لینی چاہیے، ہمارا امیر بن کر بیٹھا ہے۔ میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ سیدنا عمر کھڑے ہوئے بیت المال چلے گئے، آٹے کا ایک بورا اٹھایا، چربی اٹھائی اور لے کر چلنا شروع کیا۔ اسلم کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں، او امیر المؤمنین، او خلیفۃ المسلمین، آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ بوجھ مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لوں گا۔ فرمانے لگے، کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا کیا؟ خیر، 22,000 مربع میل پر حکومت کرنا حضرت عمر نے سیکھا۔ مجھے تو یہ بات بتلانی ہے۔ ایک بڑی مزے کی بات سناتا چلوں۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے رہنے والے، وہ فرماتے 4 سال تک میں دیکھتا رہا، سیدنا عمر رات میں اٹھتے اور پھر مدینے کی ایک جنگل کی طرف چلے جاتے۔ 4 سال تک میں دیکھتا رہا، ایک گھر میں داخل ہوتے، سیدنا عمر واپس نکلتے۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی فرماتے، ایک دن میرے خیال آیا آخر دیکھنا چاہیے حضرت عمر کہاں جاتے، کیا کرتے خلیفۃ المسلمین۔ ایک دن پیچھے پیچھے ہو لیا،
चलते जाते इधर दाएं देखते बाएं देखते, लेकिन मैं आड़ से चलता रहा, चलते 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 एक लंबा चलने का जो है वो जमाना पूरा हुआ और कई किलोमीटर चल गए। उसके बाद एक दो चार झोपड़पट्टियां नजर आई, उनमें से एक झोपड़ी के करीब पहुंचे और फिर दाएं बाएं देखा और धड़ाक से अंदर दाखिल हो गए। बहुत देर गुजर गई। बड़ी देर के बाद सैयदना उमर बाहर तशरीफ लाए। अब मैं तो तहकीक करने के लिए पहुंचा था। तुफैल इब्न अम्र दोसी फरमाते, मैं करीब गया उसी दरवाजे के और दरवाजे में दाखिल हुआ, पर्दे को हटाया, अंदर दाखिल हुआ। देखता क्या हूँ, एक कोना है, उस कोने के ऊपर खजूर की चटाई बिछी हुई है और उसी पर एक बूढ़ी अम्मा सो रही है। करीब जाकर देखता हूँ जमीन पैरों तले से निकल गई, आंखों से अंधी है, हाथों में बरस की बीमारी है और पैरों से अपाहिज है। मैंने कहा, अम्मा जान ये अभी आया था, कौन था? तो कहा, बेटे मुझे नहीं मालूम, 4 साल से कोई आता है। अच्छा तो ये करता क्या है? कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो गई, मैं आंखों से अंधी हूं, पैरों से अपाहिज हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती। जब मुझे इस्तिंजे की जरूरत होती है मैं 2-4 पलटी लगाती हूं और यही इस्तिंजा करके वापस चटाई पर आ जाती हूं। रात होती है तो ये अल्लाह का बंदा आता है और सबसे पहले जो है वो घर को धोता है और अगर नहाने की जरूरत हो तो मुझे नहलाता है और अगर जो है वो जरा से धोने की जरूरत हो तो धोलाता है और उसके बाद जो है वो हांडी चढ़ाता है और हांडी में खाना पकाता है। और चूंकि मेरे बेटे मेरे मुंह में दांत नहीं है तो ये खाने को अपने मुंह में चबाता है और चबाकर फिर मेरे मुंह में डालता है। मैंने कहा, अम्मी जान आप जानती हो ये कौन है? कहा, बेटा कई दफा पूछा कौन है तो यूं कहता है अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूं। हजरत तुफैल इब्न अम्र दोसी फरमाते, मैं परेशान हो गया। आखिर अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कितने जो है वो आगे निकल गए और मेरे दिल ही दिल में कहने लगा, और तुफैल तू कुछ भी कर ले, हजरत उमर की नेकियों को नहीं पा सकता, अमीरुल मुमिनीन की नेकियों को नहीं पा सकता। अरे तुफैल इब्न अम्र दोसी फरमाते, इसी पर बस नहीं हुआ, मैं फिर अपने जो है वो मकान की तरफ चला। दिल में ख्याल आया, दिल ने एक सदा दी कि क्यों ना अमीरुल मुमिनीन के दरवाजे पर जाया जाए, क्यों ना खलीफतुल मुस्लिमीन के दरवाजे पर जाया जाए। कहते हैं मैं तहज्जुद के वक्त पहुंच गया। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर बैठे हुए थे और दुआ कर रहे थे, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ए हमारे परवरदिगार हमसे जहन्नम का अजाब हटा लीजिए। रब्बना सरिफ अन्ना अजाब जहन्नम इन्ना अजाबहा कान गरामा। इसलिए कि आपकी पकड़ बड़ी सख्त है, आपका अजाब बड़ा सख्त है, इसको आप हम पे से हटा लीजिए। पीछे से तुफैल इब्न अम्र दोसी कहते हैं, रात में बुढ़िया का पाखाना साफ करने वाले, चाप करने वाला, खिलाने वाले, उसके कुर्ते को धोकर जो है सुखाने वाले, उसको बेहतरीन चटाई पर सुलाने वाले, उसके घर की साफ सफाई करने वाले, रात भर जाकर इंसानियत की मखलूक की खिदमत करने वाले, अगर तुझे रब्बे करीम जहन्नम में जला दे तो फिर हम जैसे नाअहलों का क्या होगा।
حضرت طفیل ابن عمرو فرماتے ہیں سیدنا عمر اور دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار، آج تک یہ عمل تیرے میرے درمیان راز تھا، پتہ نہیں طفیل ابن عمرو دوسی کو کس نے اس بات کا پتہ لگا دیا۔ 22,000 مربع میل پر حکومت کرتے تھے، لیکن جس دین کو سرکار مدینہ لے کر آئے تھے وہ دین اپنی زندگی میں داخل کیا تھا۔ یہ دین میں وہ قداس ہے کہ قیامت تک کا آنے والا انسان اگر اس دین کو اپنی زندگی میں داخل کر دے، اس لیے کائنات کے امام نے کہا کہ تیری ایک بدو آئے، ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے جو ہے وہ چند سوالات کیے، اس میں ایک بات یہ کہی، تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ 360 کو چھوڑ دو، اپنے ابا جس کی عبادت کرتے تھے اور ماں باپ جس کی عبادت کرتے تھے ان معبودان کو چھوڑ دو اور ایک رب کی عبادت کرو۔ کا دوسری بات تو یہ کہتا ہے کہ میں جو دنیا میں زندگی لے کر آیا ہوں اور میں جو دنیا میں کلمہ لے کر آیا ہوں اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتارو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیری یہ چند باتیں پلے نہیں پڑتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ رب کرے تیری عمر لمبی ہو، اللہ کرے تمہاری عمر لمبی ہو، میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں اور جس دین کو لے کر آیا ہوں، جس اصول کو لے کر آیا ہوں، اگر وہ اصول انسانیت اپنی زندگی میں اپنا لے تو لمبی اللہ تیری عمر کرے۔ یہ کلمہ جب پھیلے گا تو پھر تو دیکھے گا کہ شہر میں امن و امان ہوگا، بھائی بھائی سے امان ہوگا، رشتہ دار کو رشتہ دار سے امان ہوگا، کوئی کسی کا دشمن نہ رہے گا۔ ارے یوں فرمایا مقام ثنا سے ایک عورت نکلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، کیسی ہوگی؟ نوجوان لڑکی ہوگی، نوجوان عورت ہوگی، گلے میں ہار پہنا ہوا ہوگا، سونے اور چاندی اور جواہرات سے لدی ہوگی، اونٹنی پر یا جو ہے وہ کسی سواری پر سوار ہوگی، بیت اللہ آئے گی، ایک اکیلی تنہا عورت آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس جائے گی، اس کی عزت پر کوئی نظر ڈالنے والا نہ ہوگا۔ جو دین سرکار لے کر آئے اگر ہم اس دین کو اپنی زندگی میں اپنا لے، ماں بہنوں پر غلط نظر نہیں جائے گی، ماں بہنوں پر غلط نظریں ختم ہو جائے گی تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بے دینی ہمارے اندر ہے اور ہم چند لوگ دیندار بھی ہے تو ہم اسی پر بس کر رہے ہیں، ہم تو دیندار ہیں۔ یاد رکھو میں نے شروع میں وہ آیت پڑھی تھی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، انسانوں کو بلاؤ ایک اللہ کی طرف۔ ہم اپنی ہی اس پر ذات پر جو ہے وہ بس کر گئے۔ یہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شیوا تھا، اور بنی اسرائیل کا مشہور جو ہے وہ قصہ ہے کہ جو ہے گناہگار گناہ کرتا، نیک اس کے ساتھ بیٹھا کرتا۔ ہم اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں اور کہیں گناہ ہو رہا ہو اس میں شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ میں مثال دوں بہت واضح طریقے سے کہ غیر شرعی شادی ہو رہی ہو جس میں بینڈ یا باجا بج رہا ہو اور اس میں ہم شریک ہو، اس شادی کا کھانا کھائیں تو ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، ہم ان کے گناہ میں شریک ہیں۔
اور بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا، ایک آدمی گناہ کرتا تھا، گناہگاری کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، نیک انسان کے ساتھ اس کی دوستی تھی، لیکن نیک اس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے جو ہے وہ ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے قلوب سے خلط ملط کر دیا تھا۔ اب ہم اپنی ذمہ داری کو سوچیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہم اگر جو ہے وہ اس دین کو اپنی زندگی میں اختیار کر چکے ہیں تو پھر یہ دین دنیا کے انسانوں کی زندگی میں پہنچے تاکہ ان کی زندگی سرخرو ہو جائے۔ مدینے والوں نے چاہا، سرکار مدینہ اسی لیے بار بار کہتے ہیں، ارے آپ تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ میں انسانیت کو فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی بات نہیں سنتا تھا، اور قافلے آیا کرتے تھے حج کے موسم کے اندر۔ میں آپ کو مختصر سناتا چلوں، مدینے والوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے۔ حضرت عباس گزر رہے تھے، چچا حضرت عباس نے یہ بات کو سنا تھا، فوراً پلٹ کر واپس آئے اور کہنے لگے کیا کہتے ہو، دوبارہ ذرا کہیے۔ کہا کہ ہم آپ ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا ذرا سوچ کر کہو، اس لیے کہ یہ جہاں جائیں گے بھائی بھائی میں جھگڑا پیدا ہوگا، خاندان خاندان میں جھگڑا پیدا ہوگا، پورے عرب سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مدینے والوں نے کہا حضور کی طرف دیکھ کر یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا سچی بات ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ نے فرمایا بالکل سچی اور تھکی بات ہے، ذرا سوچ لو۔ سوچ کر انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہیں، اور ہم سوچ چکے ہیں ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر مدینۃ المنورہ لے گئے، اور پھر مدینۃ المنورہ سے اللہ نے دنیا کے اندر کام کو لیا۔ سورج جہاں اپنی کرنوں کو پہنچاتا ہے وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اور ایک بات سن لو، جب آ ہی گئی ہے، کائنات کے امام نے اپنی بیٹی زینب سے کہا تھا، وہ لمبا قصہ ہے، آپ کے کپڑوں پر غبار، آپ کے چہرے پر غبار، آپ پریشانی کے عالم میں جب تشریف لائے، وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، ابو جان آئیں گے میں پانی پلاؤں گی، پیاسے ہوں گے، پانی کیا پلاتی، چہرے پر دھول پڑی ہوئی تھی، آپ نے اپنے چہرے کو دھویا۔ بیٹی زینب کہتی ہے ابو جان ہم تمہارے لیے کافی نہیں کیا، کیوں اتنا تھکتے ہو؟ فرمایا بیٹا تیرا باپ جس دین کو لے کر آیا ہے تھوڑا صبر تو کر لے، تھوڑا صبر میں کروں۔ تیرا باپ جس دین کو لے کر آیا ہے وہ دین مکہ کے اور مدینے کے اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا۔ پھر جو ہے وہی بات ارشاد فرمائی، اگر عزت سے قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ذلیل کر کے جو ہے وہ دین جو ہے ان تک پہنچایا جائے، ذلیل کر کے اللہ لائیں گے۔ اگر عزت سے ہم دین کو قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بہت بڑے بڑے خون کے اور بور کے آنسو رو کر توبہ کریں گے۔ لیکن عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہماری زندگی میں ہو، اور یہ دین جو ہے وہ ہماری زندگی کو نہ بدلے، ہماری زندگی سے دوسروں کی زندگی میں ہم منتقل نہ کریں۔ اس لیے کہ ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، گھرانے کو دیندار بناتا ہے، اور لوگوں یہ دین ہے ہی ایسا، اصل میں ہم نے صحیح معنی پر اس دین پر عمل نہیں کیا۔ میں ایک قصہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے،
ایک بڑا مالدار آدمی ہے اور دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن عورت بڑی دیندار تھی، حضرت حسن بصری کی محفل میں جایا کرتی تھی، آپ کے درس میں شامل ہوا کرتی تھی اور دیندار تھی۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے بڑوں کو دیندار بننا پڑے گا۔ آج جس بڑے کو ہاتھ پکڑو اور کہو کہ اپنے بچے کے بارے میں کہا ہاں ذرا اچھا بن جاوے، تو اپنے تو 2 نمبر اج رہیں گے۔ بچہ اچھا چاہیے۔ حضرت عمر کے پاس آیا، باپ کہنے لگا یہ بیٹا میرا نافرمان ہے۔ کہا اچھا، خوب ڈانٹا۔ بیٹے نے کہا کہ ذرا پوچھو ابا سے، تم نے تو بیٹے کے حقوق جو ہے وہ بتا دیے اور مجھے باپ کے حقوق بتا دیے، اب باپ کو بیٹے کے حقوق بتاؤ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا پیدا ہو تو اچھا نام رکھے۔ کہا پوچھو اس نے میرا کیا نام رکھا؟ اردو میں جس کا ترجمہ ہوتا ہے کھٹمل، کہا یہ نام رکھا۔ دوسرا کہا 7 دن کا ہو جائے اور وسعت ہو تو اسی وقت عقیقہ کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرے، اور جب بالغ ہو جائے کسی دیندار لڑکی کو دیکھ کر اس کا پیغام ڈال کر اس کی شادی کر دے۔ کہا اس نے نام یہ رکھا، عقیقہ میرا کیا نہیں، کسی جگہ تعلیم کے لیے بھیجا نہیں، اور چوتھا حق آپ نے بیان کیا شادی نیک عورت سے کر دے۔ اس نے جس لڑکی سے میری شادی کی ہے وہ عورت نہیں، لگتا ہے چڑیل ہے۔ حضرت عمر نے پھر باپ کو ڈانٹا، لیکن بڑے بے دین ہیں تو بچے دیندار نہیں ہو سکتے۔ ہم بڑوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم دیندار ہو، اور دیندار ہو تو کیسے ہو؟ ہم دیندار ہیں تو جہاں بے دینی کی رسم ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر ہم اتنا بھی نہ کریں تو پھر ہم حضور سے محبت کے دعوے دار کیسے؟ وہاں تو بچے کو سیدنا عمر کہتے تھے۔ عبد الرحمن نے کہا ابا میری تلوار کے زد میں آئے تھے لیکن بات سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کہا بیٹا تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر آتا تو جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ میں تجھے عدو اللہ اور عدو الرسول، رسول کا دشمن، اللہ کا دشمن سمجھ کر میں تیری گردن قلم کر دے گا۔ پہلے ہم خود دیندار ہیں۔ تو میں قصہ یہ عرض کر رہا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بڑی دیندار تھی، حسن بصری کی مجلس میں جایا کرتی تھی، ایک لوتا بیٹا چھوڑا ہوا تھا باپ نے، اور بڑی جو ہے وہ ریل پیل تھی، بڑا مال موجود تھا، بڑی دکانیں تھیں، بڑے جو ہے وہ گھر تھے، اور بڑے کرائے آتے تھے، بڑا پیسہ آتا تھا۔ مفت کی جب دولت ملتی ہے تو پھر آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض محققین فرماتے ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہم پہچان لیتے ہیں حرام کمائی کی ہے یا حلال کمائی کی۔ حرام کا پیسہ حرام میں جاتا ہے۔ بس سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ سال ہا سال ہو گئے، ایک دن کے مسلمان کا حال حضور کے زمانے میں دیکھو، اور ہمارے تو سال ہا سال گزر گئے۔ ماں دیندار تھی اور بڑی دیندار تھی، بچہ تو ہلے گلے میں
اور جو ہے وہ پیسہ لٹانے میں اور عیاشی میں اور بربادی میں اپنے آپ کو لگایا تھا۔ ماں ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی، او میرے بچے، او میرے لختے جگر، او میرے بیٹے، یہ زندگی تیرے کام کی نہیں، یہ شراب نوشی، یہ جوا شٹا تیرے کام کا نہیں، یہ ہلہ مچانا، یوں بازار میں زور زور سے چیخے مارنا، محلے میں بیٹھ کر جو ہے ماں بہنوں کو تاڑتے رہنا، یہ تیرا کام نہیں۔ بیٹا تو دیندار ماں کا دیندار بیٹا بن جا۔ لیکن اس کو جوانی کا زعم تھا، جوانی کا تکبر تھا، وہ کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی، او میرے بیٹے، ایک دن تو میرے ساتھ چل، میں تجھے حسن بصری کے پاس لے جاتی ہوں۔ کچھ طلب تو دکھائے آدمی، کہا ایک بار چل تو صحیح۔ بیٹا منع کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے، سال دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلے، یہاں تک کہ اس کو ایک موذی اور مہلک مرض لگ گیا۔ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایسی زندگی گزارنے والے اخیر عمر میں ایسے مہلک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آدمی نہ مرنا چاہتا، نہ جینا چاہتا ہے، نہ رہنا چاہتا ہے، موت چاہتا ہے، لیکن موت بھی اس کو نہیں آتی۔ مہینے سال میں گزر گئے، مولک مرض آ گیا، بستر پر آ گیا۔ ماں دیندار تھی نا، تو بار بار کہا کرتی تھی، ارے آج بھی میرے استاد کے پاس چل، لیکن وہ کوئی بات کہنے کو تیار نہیں۔ مرض اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اب بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ ایک اکیلی عورت کیا کرتی، ایک دن جو ہے وہ بہت سمجھا رہی تھی، بیٹا اچانک سے کہنے لگا، ہاں ماں آج میں بھی چاہتا ہوں، جا تو تیرے استاد حسن بصری کو بلا لا، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ میں توبہ کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن مجھے توبہ کرنی نہیں آتی۔ ماں خوش ہو گئی، دیندار ماں تھی نا، ارے دیندار مزاج بنے گا، دینداری پر خوشی ہوگی، محلے میں دینداری وجود میں آئے گی، خوشی ہوگی۔ اگر بے دینی اور ننگا ناچ جو ہے نظر آئے گا اور ڈی جے اور بینڈ باجا نظر آئے گا، انسان رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر جو ہے رب کریم کے سامنے آہوزاریاں کرے گا، اے رب کریم یہ کیا ہو گیا، اور ان کے قریب تک نہیں جائے گا، ان کی مخالفت کرے گا۔ آج تم محلے والے مخالفت کر دو نا، کل کو کوئی ایسا کرے تو ہمیں کہنا، نہیں جائیں گے۔ ختم ہو گئی۔ جو حضور کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو حضور کا وفادار نہیں، ہم اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ ماں دیندار تھی، تڑپ رکھتی تھی کہ بیٹا توبہ کرنے کو تیار ہے، دوڑی ہوئی حسن بصری کے پاس گئی اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حسن بصری نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا استاد میں وہی آپ کی شاگردہ، میں آپ کے درس میں آیا کرتی تھی، میں اپنے بچے کے لیے آپ کو دعا کی درخواست کیا کرتی تھی، آج میرا بچہ بستر مرگ پر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کو توبہ کرنا نہیں آتی، لیکن وہ چاہتا ہے آج حسن بصری آ جائے، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کر لوں۔ حسن بصری نے کہا اب اس وقت آئی ہو، اب تو مجھے اپنا درس شروع کرنا ہے، دیکھو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، میرے درس کا ٹائم ہے۔ ماں وہاں سے جو ہے نا امید ہو کر لوٹی اور ہچکیاں بن رہی ہے، بس جب گھر میں داخل ہوتی ہے، بچہ جو ہے ایک تمنا
तमन्ना भरी निगाह से देखता है। माँ कहती है, बेटा आज तक तुझे समझाती थी कि चल हसन बसरी के पास, तू नहीं आता था। आज हसन बसरी को समझाया, आज हसन बसरी आने को तैयार है। और घड़ियां खत्म हो रही है, लेकिन उस नौजवान ने अपनी जबान में लड़खड़ाते हुए कहा कि ए अल्लाह, मैं तो तौबा करना नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा बदकार हूँ, और जितने जुर्म है वो तमाम जुर्म मुझ में मौजूद है। लेकिन आप करीम है, आप रहीम है, आपके बारे में जब सुना तो करम और रहम ही की बात सुनी है। बस ये कह रहा है, ये कह रहा है, और माँ को कहता है, अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी दो नसीहतें पाल लेना। एक तो ये कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे गले के अंदर जो है वो रुमाल की या रस्सी का फंदा डालना, और फिर महल्ले महल्ले और गली गली और शहर शहर जो है वो मेरी लाश को घसीटना जैसे कुत्ते को घसीटा जाता है, ताकि मेरे नौजवान दोस्तों को पता चल जाए कि दुनिया में गुनाहगारी के साथ जिंदगी गुजारने वाले और बेदीन होकर जिंदगी गुजारने वालों का यही अंजाम होता है। और दूसरी बात मेरी पल्ले ये बांध लेना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करना, इसलिए कि मैं जहां दफन होऊंगा अगर वो मुसलमान नेक है तो मेरे पड़ोसी कब्र वाले को मेरी वजह से तकलीफ होती। और फिर कह रहा है, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं, और इसी अल्फाज को कहते कहते जान निकल जाती। माँ दीनदार थी, माँ दीनदार थी तो बेटे का हशर देखो। माँ दौड़ी हुई, फिर हसन बसरी के पास गई और जाकर हसन बसरी का दरवाजा खटखटाया और कहा, आप तो उस वक्त नहीं आ सके, लेकिन अब मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया से रुखसत हो चुका है। आपसे फिर दरखास्त करती हूँ, अपनी झोली फैलाकर, दामन फैलाकर कहती हूँ, आप अभी आ जाए और मेरे बेटे की नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह शायद इसी बात पर इसकी मग़फ़िरत कर दे। हसन बसरी ने कहा कि जाओ, मैं उसकी जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाऊं जिसने जिंदगी भर नमाज न पढ़ी हो। बूढ़ी अम्मा रोती हुई चली आई, पहले बेटे को समझाती थी, अब हसन बसरी को समझा रही। एक अल्लाह वाले, उनको एक दिन देखा, बाजार में बैठे थे, किसी ने कहा, हजरत क्या करते हो, यहां बैठे हो बाजार में? कहा हाँ। क्या करते हो? कहा मखलूक को समझाता हूं। और कहा कि खालिक को समझाता हूं। तो कहा क्या बात हुई? कहा कि मखलूक मानती नहीं, खालिक मान रहा है। आज खालिक मान चुका है, मखलूक और खालिक के दरमियान सुलह करा रहा हूं। कहा फिर क्या हुआ, सुलह हो गई? कहा आज मखलूक मानती नहीं, खालिक मान चुका है। खालिक तो माने हुए बैठे हैं, आओ हमारी तरफ, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, हमारी तरफ बढ़ो और तौबा करो। जिसने गुनाहों से तौबा कर ली वो हमारे लिए ऐसा किफल अकेला है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन एक बहन ने आकर कहा है, मैं तेरे पास आई हूं, मैं बाजारी औरत नहीं हूं। किफल उसी कमरे में माफी मांगता है, उसका गवाह उस वक्त कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो औरत तो चली जाती है और उसके बाद वो कहता है, ए अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूं,
بڑا خطا کار انسان ہوں، لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ بند کمرے میں معافی مانگے تو کیا ہوا، لیکن جب صبح ہوتی ہے، گھڑیاں ختم ہوتی ہے اور کفل دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دروازے پر لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے کفل کو معاف کر دیا۔ وہ رب کریم معاف کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں معاف کرتے، انعامات کی بارش برساتے ہیں۔ خیر، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ مخلوق اور خالق میں صلح کراتا ہوں اور کئی سال سے صلح کرا رہا ہوں، اس لیے اللہ والے بار بار جب آتے ہیں سمجھو کہ وہ مخلوق اور خالق میں صلح کرانے آتے ہیں۔ علماء جب آتے ہیں مخلوق اور خالق کی صلح کرانے آتے ہیں، لیکن آج مخلوق مانتی نہیں، خالق مان چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اسی اللہ والے کو ایک دن قبرستان میں دیکھا، کہا آج یہاں بیٹھے ہو؟ کہا کہ آج بھی مخلوق اور خالق کی صلح کراتا ہوں۔ آج مخلوق مان چکی ہے، خالق مانتا نہیں۔ مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ پھر وہ نہ مانے، وہ نہ مانے۔ بے دین کا ساتھ مت دو، بڑے ہیں اس ذمہ داری کو نبھاؤ۔ ماں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور بڑے ہونے کا ثبوت دیا۔ حسن بصری نے اس وقت منع کیا، روتی ہوئی گھر آئی اور کسی کو کہا کہ کوئی اس کی جنازے کی نماز پڑھا دو۔ جنازے کی نماز کے لیے بڑھ رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے آواز دی، من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ ارے میں پریشان ہوں، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے۔ باہر سے آواز آتی ہے، حسن بصریوں دروازہ کھول دیجئے۔ دروازے کو کھولا، پردے کی آڑ میں کھڑی رہی اور کہا ارے استاد جی تم کیسے چلے آئے؟ تم نے تو منع کر دیا تھا، اگر آپ دوبارہ میری درخواست قبول کریں۔ آواز لگانے لگی، جلدی سے چادر لپیٹ لی، دوڑنے لگی میدان کی طرف۔ کہا کوئی نماز جنازہ نہ پڑھا دیجئے گا، اس لیے کہ حسن بصری آ چکے۔ حسن بصری کہتے ہیں ارے اللہ کی بندی بات تو سن لے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس کے بعد میرے قیلولہ کا وقت تھا، میں تھوڑا سا لیٹا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا رب کریم مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں تو میرا کیسا دوست ہے کہ ایک دوست جو جنازے میں لیٹا ہے اور دوسرا دوست سو رہا ہے، اس دوست کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ بڑا جب دیندار ہوتا ہے تو چھوٹوں کے جو ہے وہ چھوٹوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، لیکن بڑے ہی بے دین ہو، بڑوں کو نہ فرصت ہو، بڑوں کو نہ آنے کی توفیق ہو، تو پھر چھوٹوں کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے چاہے کہ چھوٹے کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے بڑوں کو کہ ہم دیندار بنے اپنی ذات سے، اور ہم دیندار بنے اور یہ دین دوسروں کی زندگی میں آئے، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، امت میں، اس کے لیے محنت کرے۔ محنت کے لیے اللہ نے شکلیں چلائی ہے، دعوت کی محنت ہے، تعلیم کی محنت ہے، تزکیے کی محنت ہے، اور تمام محنتیں یہاں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے ہم اس محنت کو اپنی محنت بنائیں۔